बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज का जो इंतहाई अहम मौजू ज़ाहिर है बिजली के हवाले से और ख़ास तौर पर ओवर बिलिंग और इस तमाम तर मामले और मसाइल को सामने रखते हुए आज का हमारा पहला टॉपिक यही होगा। हम बात करेंगे निगरान काबीना के ऐलान के बाद तासुर ये दिया गया कि ये काबीना बेहतरीन माहिरीन पर मुश्तमिल है और मौशी हालात में बेहतरी चाहे ना ला सके, लेकिन मुंतखब हुकूमत के आने तक मामलात को कंट्रोल में रखेगी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौशी मसाइल में घिरा नज़र आ रहा है। महंगाई बेलगाम हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है और एहतजाज हो रहा है। आज डॉलर भी रुपए के मुकाबले में बेकाबू नजर आया। इंटर बैंक में 305 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 323 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी नजर आई और सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गया। दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसी अवाम आज भी एहतजाज करती रही। हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ के बारे में जामे प्लान IMF से शेयर कर दिया है। नाज़रीन, मुजव्वज़ा प्लान के तहत सार्फिन को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ है, लेकिन ये IMF की मंजूरी से मशरूत है। लेकिन बिलों में कमी की बजाय किस्तें करने का ये प्लान आवाम के लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ इंतखाबात के हवाले से भी कोई ऐलान सामने नहीं आया। मजमूई तौर पर मुल्क सियासी गैर यकीनी और मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आता है। इसी तमाम तर मामले पर हम बात पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, फैसल हुसैन साहब हैं, मोहम्मद इलियास साहब और रमीज़ खान साहब हमारे पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जब हम बात तो यही करते हैं कि निगरान हुकूमतों के पास इतना मैंडेट नहीं होता काम करने का, लेकिन ज़ाहिर है वो मौजूद हैं और जो इमीडिएट इशूज़ होते हैं उनको तो वो हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो आवाम को उसका हल उनको बताना चाहिए। बड़े बड़े नाम का इंतखाब किया गया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो कैबिनेट में भी लोग हैं कि हर वज़ीर जो है वो अपनी फील्ड का माहिर है। आपके ख्याल में जिस तरह से मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई को देख लें, बिजली का एहतजाज, लोग सड़कों पर हैं, ये बड़े बड़े नाम आपको लगता है मसाइल हल करने में नाकाम हो गए? एक तो दुआ इसको आप वो जो रवायती आपकी निगरान हुकूमतें हैं उन जैसा आप इनको ना समझें, आपकी मेहरबानी है। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन बात वही है ना कि जब आपके पॉकेट में है ही कुछ नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। हालात तो ख़राब होते नज़र आ रहे थे, मुद्दत से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन बावजूद हम वो जैसे वो कबूतर आंखें बंद कर लेता बिल्ली को देख के, हम भी कुछ इसी तरह की कौम भी अल्लाह के फजल से, और हमारी जो रूलिंग एलीट है उसको तो फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक मुद्दत से सुन रहा हूँ ना कि वो आम आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब खैर वो कहना ये छोड़ गए हैं, और आम आदमी उस वक्त भी मुझे हमेशा लगता था कि यही लोग हैं जो ये बात करते हैं। मसाइल हल करना अब इनके बस का रोग नहीं है दुआ। मतलब एक आप गलतियां एक नहीं करते, आप बेशुमार गलतियां करते चले जाते हैं। आपने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, वो सबको पता है कैसे आई, उसमें कोई ढकी छुपी बात किसी के लिए नहीं है। उसके बाद इलेक्शंस में जाना चाहिए था। इलेक्शंस में जाते तो जाहिर है एक पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, वो फैसले किसी और तरीके से करती। दूसरी बात यह है कि जो इनसे पहले PDM और वो पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों की जो जमात वो एक गवर्नमेंट बनी थी, वो अगरचे उन्होंने जाहिर है उनमें वो पॉलिटिक्स करनी होती है, उन्होंने जाके लोगों से वोट भी लेने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भी वही गलतियां करते रहे जो इनसे पिछली गवर्नमेंट ने की थी। क्योंकि वो इमरान खान साहब कह चुके थे कि जी वो IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लेंगे। फिर जब समझ आई कि खुदकुशी करनी पड़ेगी तो उस वक्त टाइम इतना गुजर चुका था कि वो आपका जो लॉस होना था हो गया। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए इस गवर्नमेंट के साथ। शुरू में उनको भी बड़ा इजी लग रहा था कि IMF से वो डील कर लेंगे, लेकिन स्टिल जब वो उस तक पहुंच गए तो फिर वो मेरे कायद को लगा कि नहीं ये मिफ्ता इस्माइल तो बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमारे तो ज़ाहिर है वो मेन प्लेयर इसहाक डार साहब हुआ करते हैं। फिर इसहाक डार साहब जब अमेरिका से चले यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा देखें मेरे चलने से पहले तो डॉलर सस्ता हो गया था, मतलब डॉलर भी थर थर कांप रहा था। फिर जब वो आ गए यहाँ, उसको रुपए को ज़रा हवा शवा लगनी शुरू हुई, कुछ पानी पड़ा उस पर, फिर निमोनिया सा हो गया रुपए को, वो बेचारा बीमार से बीमार तर होता चला गया, और डॉलर उसके बाद फिर वो ज़ाहिर इंतकाम लेना था उसने इसहाक डार साहब से जी। वो कौम से तो इंतकाम नहीं लेता ना कोई, उन्हीं से इंतकाम लेना था। बड़े बड़े बोल भी बोल दिए, वो डिले कर दिया।
मतलब वो जो गलतियां जिन पे ये मुसलसल तनकीद करते थे कि ये देखें डिले करके इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, वो 16 महीने में अल्लाह के फजल से वो बड़ा गर्क करके गए हैं ये कि ये आने वाले 16 साल में भी आपको भुगतना पड़ेगा। चीजें कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये सिर्फ बिजली के बिलों तक महदूद नहीं है मामला। अब हालात अभी आज शायद पेट्रोल की भी बारी आने वाली है, तो वो भी महंगा करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि IMF से डील अगर आपने रखनी है, बरकरार रखनी है, क्योंकि और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये किस तरह से ये कुर्बानी दे देंगे। मतलब वो जमात इस्लामी कहती है जी हम बिलों को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी। तो क्या चीफ जस्टिस साहब ये वहां पे ये फैसला दे देंगे कि जी हाँ बिल तो बड़ी जाती है, लेकिन जो हमें फ्री मिल रहे हैं यूनिट्स वो तो पहले सबसे पहले खत्म करें ना कौम के लिए। मतलब कोई यहाँ भी वो जो आपकी निगरान हुकूमत है इनमें ऐसे लोग अल्लाह के फजल से बैठे हुए हैं जो इस तरह के फैसले नहीं होने देंगे। इस मुल्क की बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जितने हैं उनको ना महंगाई से फर्क पड़ता है, ना महंगी बिजली से फर्क पड़ता है, ना पेट्रोल से फर्क पड़ता है। उनको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि उनके पास इक्तदार ना रहे। इक्तदार रहे बस वेल एंड गुड, उसके बाद वो आपकी खिदमत करते रहें और वो बार बार आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसी की तैसी इस कौम की, ये कैसे हमसे हमारी खिदमत से बच सकती है। तो बस आप खिदमत करवाती रहें। सही है सर, लेकिन बस मसला इनका ये है ना कि इक्तदार में ये अपनी खिदमत पहले करते हैं और हमारी खिदमत को सिर्फ वो आप ही की खिदमत कर रहे होते हैं, वो भी अच्छा है। दोबारा भी तो आना होता है। आमिर साहब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। बड़े समझदार नाम है काबीना में। अब इन सब का क्या हल है? अगर हल इंतखाबात हैं तो वो ज़ाहिर है फरवरी मार्च से पहले होने वाले नहीं हैं। तो आपको लगता है कि इस कैबिनेट में इतनी अहलियत है निगरान सेटअप में? निगरान प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि मुतलका वज़रा को टास्क दे दिए हैं, जो काम हमसे ना हो सके वो हम बता देंगे आपको। तो आपको लगता है इनमें इतनी अहलियत सलाहियत है कि इन मामलात को हल कर सकेंगे? वक्ती रिलीफ ही ज़ाहिर दे सकते हैं, वो दे सकेंगे? असल में मैं 5:15 से लेके वहाँ पे ही हम बैठे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ ही, और 6:45 बजे मैं वहाँ से भागा हूँ इस अपने प्रोग्राम में आने के लिए, और रास्ते में ये सारी खबर भी दी है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट को ख़त लिखा है वो अभी मेरे पास पहुँचा है कि भाई हमारे पास कुछ इख्तियारात है नहीं है। उन्होंने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि प्रोफेशनल लोग, हमने बेस्ट प्रोफेशनल ढूंढे हैं कैबिनेट के लिए, और रिवायती तौर पे सेनेट रखा गया था इस काम के लिए कि गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है सियासतदान इलेक्शन में आते हैं तो उनको प्रोफेशनल लोग मिले, लेकिन मैं सेनेट पे नहीं बात करता कि वहाँ पे कैसे लोग आते हैं। ज़ाहिर है ख़ुद भी उसमें सेनेट के मेंबर ही थे प्राइम मिनिस्टर के ओहद से पहले तक वो, और पढ़ी लिखी बातें ज़ाहिर है वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बड़ी क्लियर कट कही कि हमारा एक मैंडेट महदूद नौयत का है, हम कुछ चीज़ें ठीक जो कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने कहा कि 80% हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, FBR सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है और सारा जोर एनर्जी उस पर है। और वो कह रहे हैं बिल्कुल लोग बिल जला रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू इस सेंस में नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, यही वजीरों से कहा है कि कम बोलें और सच बोलें। बिलों के ऊपर मैं शायद आपको कुछ अच्छी खबर देने की पोजीशन में हूं, लेकिन मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि इंटरनेशनली मुआहदे जो किए गए हैं उनके ऊपर हमने चलना है। फ्री इकॉनमी, ये जो डॉलर के ऊपर बात आ रही है कि वो एक शर्त रखी गई है, हम उनके अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपके सामने बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन जिनसे बात किया है वो हमने हार्ड अंदाज में की है कि जो पोटेंशियल हम ले सकते हैं आम आदमी के लिए वो शायद अगले 24 से 48 घंटों में बात निकल आएगी और हम सब के सामने ले आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले नहीं बोलूँगा। उनसे पूछा गया था कि जी, चूँकि आज हमारा सवाल भी इत्तेफाक से यही है कि नाकाम क्यों, कि जी आपके वज़ीर तो कह रहे हैं 80 अरब डॉलर की हम इकॉनमी बना देंगे, तो 3 महीने में कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा ये बात इस तरह नहीं है, ये है कि हमारा पोटेंशियल इतना है, मुख्तलिफ शोबे हैं जिस पे हमने काम करना है। रेकोडेक की उन्होंने मिसाल दी कि 600 अरब डॉलर का तो अकेला वो मनसूबा है, और अगले जो मैं अगर मेरे पास फिगर सामने हैं वो तो उन्होंने बड़ी रोशन पिक्चर दिखाई कि हमारे पास बड़ी ठीक ठाक कई सैकड़ों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल में आने वाली है, और वो वेबसाइट के ऊपर जॉइंट वेंचर सामने आ जाएंगे। और जैसे मतलब उसके अंदर 10-12 अरब डॉलर का तो सिर्फ यही है जिसके अंदर इब्तदाई इन्वेस्टमेंट रेकोडिक पे है। फिर सऊदी ऑयल रिफाइनरी का है कि MBS का उन्होंने नाम नहीं लिया,
مطلب انہوں نے نہ ریفائنری کا لیا، لیکن یہ انہوں نے ایک احاطہ کیا کہ ہمارے پاس ہے. وہ ایک سوال ہی وہاں پہ گپ شپ میں ہوا کہ جی ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور اب ہمارے بچے بھی پڑھ گئے ہیں تو نکلا تو کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ اب آ رہا ہے، پوٹینشیل سیسمک سروے ہو گئے ہیں. وہ بڑی امید کی باتیں کر رہے تھے، اور چونکہ بات بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے نہیں تو 3 مہینے نہیں تو 4 مہینے کے بعد میں نے تو آپ کے پاس ہی واپس آ جانا ہے. میرا جو مینڈیٹ ہے، اور ای سی پی پہ اس پہ اوپر ایک صحافی بڑے گرم بھی ہوئے کہ جی دیکھیں یہ تو آپ ون وے چلے گئے کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی کس نے. تو انہوں نے کہا جی لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. سپریم کورٹ کا سوال ہونا کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو تب کریں گے. میں تو نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، پرائم منسٹر نے کھل کے کہہ دیا، اس کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ ڈالر کیسے کہاں جا رہا ہے، کہ فری اکانومی کے معاہدے کر کے. بلکہ انہوں نے تنزیہ کہا کہ یہاں پہ بڑی بڑی ریاستیں بنانے کے دعوے دار تھے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا طرز بنانے والے تھے، جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، آج سب وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بجلی سستی کر دی جائے. اور انہوں نے وہی پڑھا کہ ہوئے جس کے سبب بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے جاتے ہیں. وہ شعر بھی پڑھا اور سارا کچھ کہا. آپ کو اور ہمیں یہ برداشت کرنا ہے، پاس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جی فیصل صاحب، پاس کرنا ہے لیکن کب تک فیصل صاحب؟ دیکھیں عمر، آپ تو ظاہری صورتحال پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ظاہری صورتحال میں تو کوئی معاوضہ ہی جو ہے پاکستان کو اس برانی کیفیت سے نکال سکتا ہے. زمینی حالات میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان جو ہے ان مسائل سے نکل رہا. جس طرح پھنستا چلا جا رہا ہے. اب چینی دیکھ لینا کہ چینی 185 روپے کی اس وقت بک رہی ہے، اور 210 روپے کی آواز ہے کہ چند دنوں میں شاید وہ 210 تک پہنچ جائے. یہ کون پہنچا گیا؟ یہ تو یہ جو عارضی حکومت آئی تھی، تو اس حکومت نے یہ اپنے دھاڑی لگائی ہے نا. اس کی تو یہ ساکھ ڈار کی حکومت نے دھاڑی لگائی نا. اس پہ تو ساکھ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے مہنگی. اتنی بدترین صورتحال میں حکومت آئی، اتنے بدترین ان کی وجہ سے حالات ہوئے، اور اس بدترین حالات میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے بہترین کام جو ہے وہ تلاش کر لیے. یہ تو ان کی صلاحیت کو داد دینی چاہیے کہ یہ لوگ بدترین سے بدترین صورتحال میں بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے کنواں کھود کر اس میں پانی نکالنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی تھی یہ سابقہ حکومت. وفاقی وزیر خزانہ کا جو کل کا بیان ہے کہ میری توقع سے زیادہ صورتحال خراب ہے، ہماری معلومات سے، ہمارے علم سے زیادہ صورتحال خراب نکلی ہے. تو جس ملک کی وزیر خزانہ یہ کہہ رہی ہوں، اور ان کا ایک بیان جو ہے اس نے پوری آج اسٹاک مارکیٹ کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا. ڈالر جو ہے مزید بے قابو ہو رہا ہے. 400 روپے کی آواز ہے ڈالر کی کہ وہ اسی رفتار کے ساتھ چند ہفتوں میں جو ہے وہ 400 روپے تک پہنچ جائے گا، یا شاید اس کو بھی جو ہے وہ کراس کر جائے گا. کہاں کھڑے ہوں گے ہم، اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ تو جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہیں، ہمارے آپ کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ صرف دعا کریں اللہ پاک جو ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ عملی شکل اختیار کر لیں اور واقعی ایسا ہو جائے. لیکن آج کی صورتحال میں تو کچھ نظر نہیں آتا. اب تو جو وزیر خزانہ کا کل بیان ہے، ان کے پاس تو باتیں بھی نہیں بچی کہ وہ بات کر کے جو ہے تسلی صحیح ہے. بالکل اس سے آپ نے پریشانی ہونا. ویسے سارے وزراء خزانہ تھوڑے عرصے بعد یہی کہا کرتے ہیں، انہوں نے ذرا جلدی کہہ دیا. ہاں، اور اس کے بعد جب پھر نہیں ہوتے، پہلے آتے ہوئے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ انہی کے پاس تمام مسائل کا حل ہے، اور آتے ہی وہ بڑی کوئی ریفارمز لے آئیں گے معیشت میں اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا، ترقیوں کی بلندیاں چھونے لگ جائے گا. الیاس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کابینہ کے یہ بڑے نام ہیں لیکن مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسے ہی رہنا پڑے گا؟ اور جس طرح ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، اور پرائم منسٹر نے جو سینئر صحافیوں سے بات کی ہے، عامر صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے، تو پھر یہ کب تک ایسے چلے گا سب کچھ؟ عام آدمی کو کب تک سفر کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، عام آدمی تو ہمیشہ جو ہے وہ کرتا ہے، سفر ہی کرتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے، جو ریالٹی ہے اکانومی کی، اس کو دیکھنا چاہیے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کرتے. جو بھی بجٹ دیتا ہے، دیکھیں شوکت ترین صاحب نے بجٹ دیا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ دیا تھا کہ اس کے بعد جی اس طرح کا ریلیف آ جائے گا، عام آدمی کو ریلیف ملے گا، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گا.
ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد دیکھیں کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کی اکانومی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب تک آپ کے اندر وسائل ہی نہیں پیدا ہو رہے، آپ کے اندر آپ کی ٹیکس بیس کم ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہے، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اپنی اکانومی کو، جس طرح پاپولیشن کی گروتھ ہوئی ہے، جس طرح اس طرح گروتھ اپنی اکانومی کو بنایا ہی نہیں ہے، اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، عام آدمی کی بہتری کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا، اس کو روزگار دینے کے لیے اقدامات ہی نہیں کیے گئے۔ زبانی کلامی تو نہیں کرنے سے ہوتا ہے۔ اب جو ریئلٹی میں آتے ہیں، جو باہر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک کر لوں گا، جب اندر ریئلٹی میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے، کیا کرے گا، کس طرح کرے گا، اتنا قرضہ لے لیا ہے، قرضہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی چاہیے۔ قرضہ کس مقصد کے لیے؟ بجٹری سپورٹ کے لیے لیا ہے، ہر سال بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ماضی میں قرضے لیے جاتے رہے کہ آپ کی جی ڈی پی سے اتنا قرضہ 70-80% تک پہنچ گیا، اب کس طرح ادا کریں گے؟ واپس کرنے کے بھی کوئی طریقہ کار ہونا، وہ کسی نے کیا نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے اپنی بیسیکلی جو اپنا ملک سمجھے گا نا تو وہی کام کرے گا۔ آپ کے فورن جو منسٹر ہیں، آپ کے فنانس منسٹر ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں، وہ فنانس منسٹر وغیرہ وہ اس طرح کی اکانومی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتے رہے، وہ صرف چل چلاؤ کام کرتے رہے، باہر سے قرضہ لینے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے اتنی اکانومی کو سٹینڈ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں آپ، ظاہر ہے لوگوں پر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، لوگوں نے ہی قرضہ پے کرنا ہے، اگر کوئی سبسڈی دیتے ہیں وہ بھی لوگوں نے واپس دینی ہوتی ہے۔ صحیح، اور دے رہے ہیں ٹیکسز کیا ہیں، اور انٹرنل ایکسٹرنل قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹیکس جتنے لوگوں پر لگا ہوا ہے ان پر لگایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ڈالر نہیں ان سے قابو میں آ رہا، ڈالر کو قابو کرنے کے لیے ان کو کوئی میکنزم ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ساری اکانومی دیکھیں آپ کی ایک دفعہ پھر پہلے تو شرنک ہوئی تھی، اب سکڑ گئی، اب رک گئی ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے جو گورنمنٹ بڑے بڑے نام لے کے ہیں وہ بڑے بڑے نام تو نہیں چلا سکیں گے جب تک پالیسی کوئی ایسی نہیں بنائیں گے کہ چلائی جائے گی اکانومی کو۔ آپ کے ٹیکس بیس تو بڑھ نہیں رہی، نئے ٹیکس گزاروں کو لیکنی آپ دیکھیں جو اشرافیہ سے جو ہے، جن کو بیوروکریسی کو بڑے بڑے گھر یا بجلی کے بل اور یہ دیگر مراد نہیں ہیں، وہ تو واپس نہیں لے سکتے۔ آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ان سے کم کیا جائے، ان کو شارٹ کیا جائے، تو بہتر ہے کہ وہ بجائے کہ جو عوام سے سیدھا ٹیکس ہے۔ اب آئی ایم ایف نے تو یہ دیکھنا کہ یہ ریونیو کس طرح پورا کریں گے اگر ریلیف دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ رمیز صاحب، جیسے تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے پاس بھی ایک بہت بڑی ٹیم تھی معیشت کو درست کرنے کے لیے، پھر یہ پی ڈی ایم مارچ کرتے ہوئے آئے مہنگائی اور پھر انہوں نے مزید مہنگائی کر دی، اور جو ان کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ تو ان کی تو باتیں بہت بڑی بڑی تھی، لیکن پھر وہ بھی دعاؤں پر آگے تھے، جیسے آج کل ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کہ دعا کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہو جائیں، اس لیے میں نے فوراً بات کی وضاحت کر دی۔ تو رمیز، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایک تو صلاحیت ہوتی ہے یا ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ایسے ہی چلنا پڑے گا، معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ میں یہ نگران سیٹ اپ کی بات کری ہوں، نگران کابینہ کی۔ دیکھیے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، اور وہ لمیٹڈ مینڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 230 کے تحت فنکشن کرنا ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے پی کے اور اب سینٹر کے اندر کے جہاں قانون انہیں فلیکس کرنا ہے، جہاں قانون کو موم کی ناک کی طرح موڑنا ہے وہ موڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ملک کے قانون کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اس میں آپ نے کچھ ٹرمز ایگری کر لی ہیں، اب وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ ٹرمز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اپلائی ہوتی ہیں، اگر آپ وہ ٹرمز اپلائی نہیں کرتے تو آپ بریچ آف ایگریمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب جو نیکسٹ ٹرانچے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یا کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنا افورڈ کرتا ہے، اتنا بریدنگ روم ان کے پاس ہیں یہ آئی ایم ایف کو افینڈ کرے؟ تو اس کا جواب بڑا کلیئر ہے کہ ان کے پاس وہ بریدنگ روم فی الحال تو اویلیبل نہیں ہے۔ اب کر کیا سکتے ہیں؟ کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے لمیٹڈ سے مووز ہیں، اور وہ بھی سطحی سے موو ہوں گے، جس طرح یہ 250 بلین کا ہے یا قسطیں دینے کا موو ہے، وہ بڑا سطحی سا موو ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ پیسے آپ نے دینے ہیں، وہ آج دیں، 2 مہینے بعد دیں، دسمبر میں دیں، وہ دینے پبلک نے ہیں، تو ان کے پاس کوئی فسکل سپیس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمارے ملک کو فوری طور پہ الیکشنز چاہیے۔ اب جہاں یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں بہت ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے، جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی کے اوپر ری الائنمنٹ کی ضرورت پڑے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کن ملکوں کے ساتھ رابط رکھنے میں ہمارے زیادہ فائدے ہیں اور کن ملکوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہمارے لیے اب اشد ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم جس ریجن میں بیٹھے ہیں اس ریجن میں سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، تو کیا ممکن نہیں ہے کہیں اور سے بجلی منگوا کے فور دا ٹائم بینگ کو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کر لیے جائیں؟ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس سے پہلے آر پی پیز اور آئی پی پیز رینٹ پاور پلانٹس اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آپ ملک میں لے کر آئے ہیں، ان کو آپ نے کیپیسٹی
पेमेंट्स करनी है, जिसकी इसी प्रोग्राम में कई बार हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। तो इस हुकूमत के इस केयर टेकर सेटअप के हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। लेकिन मैं जाते जाते आखिरी बात जो है वो डॉलर पे करना चाहूंगा कि डॉलर का एक इंटरबैंक का रेट जो है हम लोगों को बता के मुझे लगता है कि लोगों को मिसलीड करते हैं। रियलिटी ये है कि आप देखिए कि 2022 में, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गालिबन 22/1/2022 का एक SRO निकाला था FBR ने, जिसके तहत एक एल्डर यानी कि 18 साल से बड़ा और एक 18 साल से छोटा, 18 साल से बड़े के लिए लिमिट थी $5,000 की, 18 साल से छोटे की लिमिट थी $2,500 की। लेकिन आप टिकट, पासपोर्ट, वीजा लेकर किसी मनी एक्सचेंज से वो पैसे लेकर दिखाएं, वो आपको कहेंगे नहीं जनाब आप $2,500 ले लें, माइनर के तो हम पैसे नहीं लेंगे। और वो आपको इस तरह की भूल-भुलैया में डालेंगे, जनाब क्रॉस चेक लेकर आए, माइनर का क्रॉस चेक कहां से लेकर आए। अब मसला ये है कि ओपन मार्केट का रेट, ओपन मार्केट रेट तो परसों भी 227 230 रुपए था, तो इस वक्त तो उसे भी एक्सीड कर गया है। तो मेरे ख्याल रियलिटी में चीजें बहुत ज्यादा खराब और बढ़ा लो, 200 नहीं यार, ओ सॉरी 330 रुपए। मेहरबानी आपकी, ऐसे लोग पहुंच ना जाए। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी को ऐसा डॉलर के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके घर में जो खाने पीने की चीजें पहुंच रही हैं, बिजली के, चीनी के रेट से बिल्कुल उसको इस रेट से फर्क पड़ता है। आप जितनी मर्जी गोरख धंधा, जाहिर है ये इसको समझना भी एक माहिरीन ही समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी का जो स्यापा है वो सिर्फ ये है कि उसको जो खाने पीने की चीजें हैं वो मुनासिब दामों में मिलनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रही और आगे कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। और उससे आपकी कैपेसिटी पेमेंट नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, टेक्निकली ये बात ठीक है, मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ। बारह नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा सवाल है, नवाज शरीफ इंतखाबी बयानिए में जारहाना पॉलिसी अपनाने के ख्वाहिशमंद हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं कि नवाज शरीफ का जारहाना रवैया क्या उनकी वापसी में रुकावट बन सकता है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान आएंगे और आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, यहाँ तक कि जो बेनिफिशरी हैं वो भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को हटाया ही इसलिए गया था कि दूसरे को लाने के लिए। तो फिर मैं आज भी मुजरमों की तरह अपीलें करता फिरूं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर किया है तो क्या पाकिस्तान के अदारों का ये काम नहीं है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसका मदावा किया जा सके? ये बातें और हैं कि पाकिस्तान के मौसमों से ज्यादतियों का मदावा नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, PMLN और उसके वर्कर्स नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से सवालात उठाए जा रहे हैं कि अपनी जमात की सियासी ज़रूरतों के बावजूद नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ पा रहे। गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ की वापसी के हवाले लंदन में एक मुशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें उनकी वापसी की हिकमत अमली तरतीब दी गई। आज इस इजलास के हवाले से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम में अहम साबिक ओहदेदारों और शख्सियात के खिलाफ तनकीद न करने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। नवाज शरीफ ने इंतखाबी बयानिए में जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया था। इस पॉलिसी की उनकी अपनी जमात से ही मुखालफत सामने आए। शहबाज शरीफ और दीगर अहम साथियों की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि वो माजी को भूल कर मुस्तकबिल की सियासत देखें, लेकिन नवाज शरीफ ने उनकी तजवीज़ मानने से इनकार किया है। भरपूर और सख्त बयानियाँ अपनाने का उन्होंने फैसला किया है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये खबर सामने भी है, आपको क्या लगता है ये जो नवाज शरीफ का जारहाना रवैया है, क्या ये उनकी वापसी में रुकावट बन गई? जी आमिर साहब, हमारी स्क्रीन पे चल रही है ना, और जिस इजलास का आप हवाला दे रही हैं, ये बिल्कुल मुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ। यहाँ ये जो बयानिया शयानिया की कहानियाँ होती है ना, इतने बड़े इजलास में जिसमें आम वर्कर से लेके लीडरशिप तक बैठी हुई है, ये कभी डिस्कस नहीं होता। ये बात जहन में रख लें। यहाँ पे बात सिर्फ ये हुई थी कि पॉलिसी ये होगी कि 17-18 में हमने पाकिस्तान को कहाँ छोड़ा। इन 16 महीनों पे हम कोई बात नहीं करेंगे। इमरान खान अपने 3.5 साल पे कोई बात नहीं कर रहे, 4.25 साल पे नहीं कर रहे। हम उनको कंपैरिजन करेंगे। नवाज शरीफ जब थे पाकिस्तान में वजीर आजम थे, और उसके बाद 1 साल शाहिद खाकान अब्बासी थे। PMLN का टाइम वो था, ये एक इत्तेहाद की हुकूमत थी, ट्रांजिशन टाइम था, स्टेट बचाने का था, कि इसके ऊपर बहस भी नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ ने वहाँ पे ये ज़रूर कहा कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वापसी का प्लान तैयार किया जाए। और आप देख लें, ये जिस दिन की मीटिंग है 1 वीक हो गया इसको, और उसके बाद से ख्वाजा साद रफ़ीक हों, ख्वाजा आसिफ हों, मरियम औरंगज़ेब हों, जो इनके बयानात हैं वो 16-17 महीने वैसे भी वो इनके मुंह पे काला की मले हुए हैं। इनके ऊपर कोई वो काबिलियत वाली कहानी नहीं है जहाँ पे इसहाक डार साहब डॉलर के ऊपर तकब्बुर का शिकार हुए और खार हुए।
اور یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اگر شہباز شریف منت ترلا نہ کرتا. جو بات اس کے کریڈٹ پہ ہے وہ ہے, ورنہ ہم پھنس گئے تھے بری طرح. ڈار صاحب کی تکبروں نے تو مروا کے رکھ دیا تھا سارے پاکستان کو, اور آج ہم سب اس کی دینی دے رہے ہیں. تو وہ بات انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم وہ کریں گے. دیکھیں نواز شریف ہوں, سیاستدان کوئی ہو, عمران خان آج اندر ہے, کل باہر ہوگا, آپ جو مرضی کر لیں, وہ بات اپنی مرضی کی کرے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جنرل مشرف نے کیا معاہدے نہیں کیے تھے کہ تمہیں میں NRO دے رہا ہوں, دے دیا. پاکستان نہیں آنا, وہ آ گئی, توڑ دیا. سیاستدان اپنی مرضی کرتا ہے. وہ کیسا کیا الیکشن کمپین کرے گا اگر اس میں جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ, یہ پھر بلکہ جنرل ہی نام نکل رہا ہے ثاقب نثار, جو اس وقت رونت میں, وہ آج ڈار تو بہت چھوٹی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جو چیف جسٹس بن کے وہ کرسی سے اچھل کے لوگوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے اور بات کرتے تھے. وہ دیکھنے والے منظر ہوتے تھے کہ روح کانپ جائے کہ انسان کے اندر اتنا بڑا تکبر ہوتا ہے, جو ثاقب نثار صاحب نے کیا, پھر آنے والوں نے کیا, جو کچھ کیا پاکستان کو تباہ کیا. یہ اسی کے اوپر ہمارا الیکشن چلے گا, مجھے اچھا لگے, آپ کو اچھا لگے اور برا لگے. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے عامر صاحب؟ پہلے سپٹمبر کی بات ہو رہی تھی ان کی واپسی کی, اب کہتے تو یہی ہیں نون لیگ کے رہنما آ رہے ہیں, آئیں گے, ظاہر ہے ان کا ملک ہے, ان کو آنا چاہیے, تو واپسی میں رکاوٹ ہے کیا پھر؟ آپ کو پتا ہے کہ PMLN کے پاس رے آف ہوپ نواز شریف ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اب 16 ستمبر کے بعد آ جائیں, یہاں الیکشن کی کمپین بھی سٹارٹ نہیں ہونی. جو مہنگائی ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکریڈٹ پہ کون جائے گا؟ اس وقت تو شہباز شریف اور اسحاق ڈار ہیں, ان کی کیبنٹ ہے. پیپلز پارٹی جس سے برت اختیار کر رہی ہے, بھاگ رہی ہے کہ نہ وہ 90 دن کے الیکشن پہ آ گئے, کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. ہاں میں آپ کو ایک خبر بھی دوں, اس کے اندر مجھے پیپلز پارٹی سے یاد آیا, سندھ میں چیف سیکرٹری نے تمام آفیسرز کے تبادلوں کی 2 دفعہ سمری نگران وزیر اعلیٰ کو بھیجی ہے, اور وہ پتہ ہے زرداری ہاؤس جاتی ہے سمری اور واپس نہیں آتی. ابھی تک وہ لڑائی چل رہی ہے, اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک تو خط لکھ چکا ہے چیف منسٹر کو, ایک انتہائی قدم کا پھر کچھ اور آئینی طور پہ وہ تیاری کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے بالکل نہیں چھوڑنا ان کو, کہ جو کیونکہ آپ کو تمام آفیسر وہ بدلنے ہیں, وہ نیٹ توڑنا ہے جو کرپشن اور نیپوٹزم کا وہاں پہ سندھ کے اندر بنا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آپ افسر بدلیں. جب تک آپ یہ افسر نہیں بدلیں گے کہ اتنے سارے آپ کو یہ ہے DRO, RO, DMO سارے چینج کرنے آپ نے, آپ کوئی سیکٹری, وہاں پہ ایک سیکٹری لگے ہوئے ہیں, وہ سول سرونٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں, مطلب وہ کوئی بات ماننے ہی نہیں دیتے. سیکٹری سروسز پروونشل سروس کے ہیں, کوئی پیپر نہیں چلنے دے رہے. یہ ساری رپورٹس یہاں جمع ہو چکی ہیں. اس کے اوپر ایکشن ایک آنے والا ہے کہ الیکشن کو تو آپ کو کرانا ہے, چاہے یہ حلقہ بندیوں پہ بھاگ جائیں یا نہ بھاگیں. الیکشن مڈ فروری یا 25 فروری تک میکسیمم جائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. نواز شریف اسی سے منطبق ہو کے آئیں گے, کیونکہ اس سے پہلے آ کے انہیں بھی اس کا جواب دینا ہوگا. لہذا وہ لینڈ اس طرح کریں گے, جو ان کی تیاری میرے پاس میرے علم میں ہے, کہ آتے ہی الیکشن کمپین شروع ہو جائے, جلسے جلوسوں میں جائیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی پہلے حصے میں بات, کہ کمپیریزن اس کا کیا جائے گا کہ جی ہم تھے تو ہم کیا کر رہے تھے. ٹھیک جی. ایاز صاحب پھر کیا رکاوٹ ہے؟ کیا مطلب اگر اس طرح کی باتیں جس طرح عامر صاحب نے تفصیل سے بتایا, تو ذرائع سے تو یہ خبریں ہیں معاف کیجیے گا کہ نواز شریف نے تجویز ماننے سے انکار کیا. ظاہر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں گے, تو آپ کے خیال میں یہ رویہ ان کی رکاوٹ بن سکتا ہے, یا وہ آرام سے آئیں گے جب ان کا دل کرے گا؟ دیکھیے نواز شریف آپ کو نا بہت بھولے لگتے ہیں, وہ اتنے بھولے ہیں نہیں. وہ کیوں آئیں گے, ابھی کیوں آ جائیں گے؟ وہ ووٹ کو عزت 16 ماہ بہت دے دی ان کے چھوٹے بھائی نے, اس سے زیادہ عزت افزائی ہو نہیں سکتی تھی ووٹ کی. اسحاق ڈار صاحب بیڑا گرک کرنے والے, میں تو مطلب شروع سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور میں اسحاق ڈار صاحب کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں نا کہ انہوں نے بڑا کمال ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا, میں اس دور کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں آج جن حالات میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ جو بھی آپ آرٹیفیشل کام کریں گے اس کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کتنی کوشش کی کہ جی اسحاق ڈار صاحب کسی طریقے سے نگران وزیر اعظم بن جائیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کتنی درد ہے ان کو, آپ لوگوں کا, میرے قائد کو, کہ وہ بس اسحاق ڈار صاحب بن جائیں, ان کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. یہ جو خاندانی ہمارے یہاں سیاست ایک تو ہو گئی یار, ایک حد تک ٹھیک ہے, ایک بڑا بھائی پرائم منسٹر تھا, چھوٹے کو بنا دو, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب آپ نے سمدھی کو بھی مست, ایک نے سمدھی کو گورنر مست بنوانا تھا, بنوا لیا, اور یہ اپنے سمدھی کو جناب وزارت خزانہ سے کم دیکھتے نہیں ہیں, اور جب بھی خزانہ دینا ہے ان کو دینا ہے. پھر لوگوں کے
ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اپنے سمدھی کو ہی کیوں آپ نے وزیر خزانہ بنانا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کوئی اور آئے اور وہ جو یہ سروسز دے رہے ہیں آپ کو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. دیکھیں نواز شریف صاحب ہوں, ان کی پارٹی ہو, ان کے بیانیے سارے پٹ چکے ہیں, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ اگر اپنے دور کا وہ موازنہ کر رہے ہوں گے نا, وہ اگر اس دور تک اس وقت الیکشن ہو جاتے تو بڑا اچھا لگنا تھا. یقین کریں وہ جو حالات تھے اس گورنمنٹ کے کہ جی دیکھیں اتنے روپے پیٹرول تھا اب انہوں نے یہ کر دیا, اتنے روپے چینی تھی اب انہوں نے یہ کر دیا. اب وہ جب موازنہ ہوگا نا اس دور سے تو اس کے بعد یہ 16 مہینے اللہ کے فضل سے وہ سارے موازنے میں پانی پھیرنے کے لیے کافی ہیں. تو وہ تو ان کے قریبی ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کبھی لڑنا ہی نہیں چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کبھی لڑائی ہوئی نہیں, وہ تو ایسی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے وقتی, اس کے بعد وہ معاملہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے, اس کے بعد جیسے ہی وہ رابطہ ہوتا ہے ان سے اس کے بعد وہ لڑائی بھول جاتے ہیں. تو اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں اور رویہ جو مرضی جارحانہ کریں یا کچھ کریں, فی الحال مجھے وہ پاکستان آتے ہوئے مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا. صحیح ہے, مستقبل بعید کا پتہ نہیں ہے ویسے. بہرحال جی بریک لیتے ہیں ایاز صاحب, بعد واپس آئیں گے, یہی سوال ہوگا. دیگر ایکسپرٹس رمیز صاحب بھی ہیں, فیصل صاحب, الیاس صاحب, ان کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی واپسی, رکاوٹ کیا ہے. رمیز صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کا جارحانہ رویہ, جو کہ ظاہر ذرائع سے یہ خبر ہے جس کو ہم کوٹ بھی کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا بھی تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی بیانیہ نواز شریف بنائیں گے جب الیکشن کیمپین ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے کہ وہ جلدی واپس نہیں آ رہے, کیونکہ ان کی پارٹی کو ان کی ضرورت تو ہے؟ دیکھیے پاکستان مسلم نواز کے اندر گڈ کاپ بیڈ کاپ کی روٹین تو پچھلے 4-5 سال سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ایک پرو اسٹیبلشمنٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھیل رہا ہوتا ہے. بعد میں ایک سائیڈ نے کہا کہ جناب پاور اسٹاک ٹو پاور, دوسری سائیڈ نے کہا کہ نہیں جناب جب یہ بات کرتے تھے خلائی مخلوق کی, دوسری نے کہا جی ہمیں تو خلائی مخلوق کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے. تو یہ پوزیشن تو پاکستان مسلم نواز کی پہلے بھی حق میں گئی ہیں, اور میرے خیال اب اس سے ایڈوانٹیج جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ پبلک کو اپیل کیا جائے گا کہ جناب یہ جو پچھلے 1.25 سال میں ہوا اس سے میاں صاحب کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ میاں صاحب ملک سے باہر بیٹھے تھے تو میاں صاحب کا بڑا لمیٹڈ کنٹرول تھا, اور اس قسم کا پرسیپشن جو ہے اس کے لیے میرے خیال میڈیا کے جو پروگرام ہیں وہ بھی بڑے ان کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمارے تھرو بار بار کرائی گئی, اور میں لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے وہ جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی لاہور میں, سارے ایک شیڈیول ہوئے کہ میاں صاحب آنے لگے ہیں. اگلی پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تو غالباً 180H میں عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ کی, تب ہم نے کہا کہ اب تو یہ پارٹی کی پالیسی اب تو پکا آنے والے ہوں گے. اس کے بعد پھر غالباً ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں, واپسی پہ ان کو لیتے ہوئے آؤں گا. ہم نے کہا لو جی اس بار تو آتے ہوئے ہوں گے. وہ اتنی بار آپ ٹائم لائنز دے چکے ہیں کہ اب جب ایک اور ٹائم لائن آتی ہے تو شاید اس کو ماننے کا دل نہیں کرتا. اور اب جس طرح ایاز صاحب نے کہا کہ جو صورتحال ہے اس میں میاں صاحب کی واپسی اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے کوئی زیادہ کیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ جو امپریشن بناتا مطلب لوگ بناتے ہیں کہ جناب جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو پارٹی جو بہت چارج ہوگی, یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے لیے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ابھی بھی میاں نواز شریف ہیں, اور شاید میاں نواز شریف ہی رہیں گے. لیکن بیونڈ پی ایم ایل این لائنز میرے خیال ان کی جو واپسی ہے اس سے زیادہ پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس میں ایک اور نقصان یہ ہے جو ایک اولا رہ جاتا ہے نا کہ جناب جب میاں صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, تو اولا بھی ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال اگر وہ اپنی واپسی کو پرولونگ کرتے ہیں, لیکن ایسے نہ کریں شیر آیا شیر اسی دن شیر آ بھی سکتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک بریکنگ نیوز ہے, ایک اہم خبر, بجلی کا بل تو دینا ہوگا, جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ہر صورت میں پورے کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سینئر صحافیوں سے یہ گفتگو کی ہے. آپ کو اس اہم خبر سے اپڈیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہم IMF کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں. مہنگائی کا مسئلہ ضرور ہے مگر اتنا بڑا نہیں. آپ کو اس اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جن کی سینئر صحافیوں سے ملاقات اور گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہم IMF کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں. آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ ضرور ہے مگر اتنا نہیں ہے, بجلی کا بل تو دینا ہوگا اور IMF کے ساتھ مل کر ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جنہوں نے یہ کہا. عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. عامر صاحب یہ آپ کی جس طرح آپ پروگرام ایکسپرٹس میں بھی بتا رہے تھے تو یہ مزید انہوں نے کیا کہا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے؟ دیکھیں انہوں نے تو سارے ایشوز پہ, چونکہ یہ پہلا ان کا میڈیا اٹریکشن تھا اور انہوں نے ساری باتیں کہیں کہ ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے ان کا خط بھی آ گیا, وہ بھی ہم نے دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈویبل کام ہے وہ کریں, سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, کچھ پروفیشنل کابینہ ہم نے بنائی ہے, ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں.
اور جو دنیا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ہم انہیں لے کے چلیں گے، کیونکہ ٹی او آرز ایسی بن گئی ہیں، فری اکانومی ہمیں رکھنی ہے، فری مارکیٹ ہمیں رکھنی ہے، تو ڈالر کا جو شاخسانہ ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے نا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں اور آپ نے کام بھی کچھ کرنے ہوں. ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ ہے، 3 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہیں کہ فروری کے مڈ میں جا کے الیکشن ہو جانے ہیں. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل مختلف چیزوں میں الجھنا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی اچھی خبر ہو، لیکن ہم جب تک وہ خبر کلیئر نہیں ہو کے آ جاتی میں لوگوں کی امید نہیں بتانا چاہ رہا. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ بل آپ کو دینا ہوگا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے. تو انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے، ان کو بڑا بتایا گیا. تو عامر صاحب کوئی شارٹ ٹرم پلان انہوں نے شیئر کیا سینئر صحافیوں سے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں وہ جو چیزیں تھوڑی بہت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے میں پبلک تب کریں گے. وہ کہیں گے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساری باتیں کر دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا اپروو ہوگا. بلکہ وہاں پہ جب بات ہوئی تو وزیر خزانہ نے بھی وضاحت کی، خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی وہیں پہ، انہوں نے کہا کہ شمشاد اختر صاحبہ کہ میری کوئی انٹریکشن اس معاملے پہ نہیں ہوئی، ان سے ایک ویسے الگ سے کرٹسی انٹریکشن ہونی ہے، لیکن اس کے اوپر سیکریٹریز بات کر رہے ہیں یہ بل کے اوپر، چونکہ یہ ساری نیٹی گریٹی. امداد اللہ بسال سیکٹری ہیں اور وہاں پہ پھر انرجی سیکٹری راشد لنگڑیال ہیں، مومن آغا ہیں سیکٹری پیٹرولیم ہیں، یہ لوگ سارے مل کے وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جس سیکٹر میں ہم نے پاکستان کے طور پہ جو معاہدے کیے ہیں پوری دنیا کو یقین دلایا اور یہ بھی کہا تھا کہ نگران دور میں بھی ہم اس کی پاسداری کریں گے. تو یہ وہ گرے ہیں جو پھنس گئے ہیں. ظاہر ہے آپ کو جب سٹیٹ بچانی تھی تو سٹیٹ کے لوگ رگڑنے تھے تو وہ رگڑے میں آ رہے ہیں. ہم اور آپ سب بل دیں گے، مجبوری ہے. جو نہیں دے گا اس کی بجلی کٹ بھی رہی ہے، سٹوریاں بھی آ رہی ہیں. لیکن اس میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، سٹوریاں میڈیا پہ بہت ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. نہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کابینہ سے کہا ہے کہ جو ڈویبل کام ہے انہوں نے خط لکھا ہے اور بتایا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، آپ اس کا مجھے تحریری طور پہ جواب دیں گے اور جو نہیں کر سکتے اس کا بھی تحریری طور پہ جواب دیں گے. ٹارگٹ سیٹ کریں گے کہ ہمیں بالکل ایک مخصوص سا مینڈیٹ ہے جہاں ہم نے کچھ کام کرنا ہے تو ہم سچ بولیں گے. جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے باقاعدہ ملٹری سے پوچھا ہے فری یونٹس کا، انہوں نے کہا جی کوئی فری یونٹ نہیں ہے وہاں پہ، جو کچھ بھی ہے جو بلنگ ہے ہمارے بجٹ کے اندر دفاعی بجٹ میں ہم اس میں دے رہے ہیں. انہوں نے ججز کے حوالے سے کہا کہ وہاں پہ بھی ٹوٹل فری نہیں ہے، کچھ ہے چیزیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. جیسے وابڈا کا انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ 1 سے 16 کے ملازمین کے پاس 100 200 اور 300 یونٹ تک کے فری یونٹ ہیں، اس سے زیادہ فری نہیں ہے. لیکن جو اوپر افسر ہیں 17 سے 22 اس میں بہت زیادہ بھی ہیں اور کئیوں کا لامتناہی ہے کہ ان لمیٹڈ ان کی ہے، اس کو ہم کرٹیل کرنے جا رہے ہیں. لیکن 1 سے 16 کے ملازمین کو، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیچر کے بچے کو فیس معاف ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتی ہے، جو وابڈا کا امپلائی ہے تو اس کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ جب وہ جنریشن کر رہا ہے تو اگر اس کے محکمے سے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ دیں. کوئی وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ہم نے سب چیزیں کی ہیں. میں نے کل آپ کو ویسے بھی بتائی تھی کہ جو سارا کچھ نکلا تھا افسروں کے باوجود جو کچھ پلان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کل تک پرسوں تک کیا آتا ہے، 1 ارب روپے کی بچت ہونی ہے. وہ جو فری یونٹس کی کہانی افسروں کی بنائی ہے، افسر اپنی جگہ سے کوئی نہیں جانے دیتے، چاہے کہاں کا بھی افسر ہو. سب کو پتا ہے کہ ہم نے بچانا کیسا ہے، کیا کرنا ہے. وہ تو بڑی حکومتوں کو نہیں چھوڑتے، یہ تو 3-6 مہینے کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ کون کر لے گا. صحیح ہے جی. بہرحال یہ نگران وزیر اعظم کی سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ایکسپرٹ سے آج سے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.